سورہ بقرہ آیت نمبر 274 اور 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، سرًا پوشیدہ، وعلانیتاً اور ظاہر، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ الذین، جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں، اور ربا سود، لا یقومون نہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسے، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص جو، یتخبطہ اس کے حواس کھو دیے ہو، الشیطان شیطان نے، من المس چھونے سے، ذالک یہ، بأنہم اس لیے کہ وہ، قالوا انہوں نے کہا، انما در حقیقت، البیع تجارت، مثل مانند، الربا سود ہے، وأحل حالانکہ حلال کیا، اللہ نے، البیع تجارت، وحرم اور حرام کیا، الربا سود کو، فمن پس جسے، جاءہ پہنچے اس کو، موعظۃ نصیحت، من ربہ ان کے رب سے، فانتہا پھر وہ باز آ گیا، فلہو تو اس کے لیے، ما سلفا جو ہو چکا، وامرہ اور اس کا معاملہ، اللہ اللہ کی طرف ہے، ومن اور جو عادہ پھر لوٹے، فاولئک تو وہی، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ہے بڑی آیتیں لیکن آسان ہے۔ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن کو، پوشیدہ اور ظاہر، پس ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہو جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے چھو کر۔ ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تجارت در حقیقت سود کے مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کو نصیحت پہنچی اس کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آ گئے تو اس کے لیے ہے جو ہو چکا، وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو پھر سود کی طرف لوٹے تو وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین 274 آیت میں مومن کی صفت بیان کر رہا ہے کہ مومن لوگ اپنے مال کو دن رات ہر وقت مال خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ظاہراً بھی دیتے ہیں اور چھپا کے بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور ان پر خوف کبھی نہیں آتا، خوف یعنی دنیا میں بھی خوف نہیں آئے گا ان پر، اور نہ ہی موت کے وقت کا جو خوف ہوتا ہے، جو سختی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں، اور نہ ہی مومن غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اپنے اعمال پر غمگین نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس آیت میں صدقہ خیرات کی ترغیب کا اختتام یہاں ہے کہ اللہ پاک پھر سے مسلمانوں کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے دوسری آیت میں کہ صدقہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، تو اس کے مخالف بات اب اس آیت میں ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود سے مراد ایک شخص دوسرے سے اگر اپنا قرض پیسہ لے لے تو جو قرضہ دیا ہو اس سے زیادہ رقم وصول کر لے، ٹھیک ہے، تو اس کو سود کہتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سود کھاتے ہیں وہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ شیطان نے ان کو پاگل کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی شیطان نے ٹچ کیا ہے اور ایک دیوانے کی طرح وہ اٹھتے ہیں قیامت کے دن۔ اور سود کی وجہ سے دشمنی، خود غرضی، مطلب انسان میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور سود کے نظام میں ایک زیادہ امیر ہو جاتا ہے، دوسرا غریب، اور زکوٰۃ اور جو صدقہ کا نظام اگر ہو تو معاشرے میں غریبوں کی جو مدد ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہود کہتے تھے کہ سود حرام ہے، مگر سود ذاتی قرضہ میں جو سود لیا جاتا ہے وہ حرام ہے صرف، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے، لیکن جو تجارتی سود ہے، تجارتی سود جو بڑی سطح پر ہوتی ہے تو یہود کہتے تھے کہ نہیں وہ حلال ہے، تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سود تجارت کے معاملے میں بھی الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، کلیئر بتا دیا پھر اللہ نے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جو سود کرتا ہے تو وہ اللہ سے اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے پاس نصیحت آئے، حکم آئے اللہ کا، تو جو پہلے اس بندے نے کیا، سود کیا، جو بھی کیا وہ گزر گیا، اب اللہ سے آگے توبہ کرے اور اب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، اور اب آئندہ کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ سود سے خود کو بچائے۔ صدق اللہ العظیم۔